السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اپنا جو لیکچر سٹارٹ کرنا ہے وہ 4 چیپٹر کے حوالے سے ہے، پبلک فائنانس، جیسے کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے سرکاری مالیات۔ ہمارا آج کا ٹاپک پبلک فائنانس کے حوالے سے ہے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو ہے یہ سارے ٹاپکس ہیں 4 چیپٹر میں جو ہم نے پڑھنے ہیں پبلک فائنانس کے حوالے سے۔ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو پبلک فائنانس ہے اس کے اندر جو ہے نا ہم ریونیوز اینڈ ایکسپینڈیچرز کے بارے میں پڑھتے ہیں، آمدنی اور اخراجات کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ کسی بھی ملک کے آمدنی اور اخراجات کی جو مینجمنٹ ہے وہ کیسے ہوتی ہے، انکم کیسے گورنمنٹ کو حاصل ہوتی ہے۔ تو پبلک فائنانس میں ہم گورنمنٹ کی انکم اور ایکسپینڈیچر کی مینجمنٹ کے حوالے سے پڑھیں گے۔ پبلک فائنانس کیا ہوتی ہے؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر ملک کی جو ایک حکومت ہوتی ہے اس نے بہت سارے اخراجات کرنے ہوتے ہیں اور اس نے بہت سارے فنکشنز پرفارم کرنے ہوتے ہیں، جن فنکشنز کو پرفارم کرنے کے لیے اس کو انکم چاہیے ہوتی ہے اور اس طرح سے وہ اخراجات بھی کرتی ہے۔ تو وہ کون کون سے بیسک فنکشن ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کسی بھی ملک کو غیر ملکی حملہ آوروں سے بچانا، یعنی کہ جو ہے کسی بھی ملک کا جو ڈیفینس ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ہر ملک نے اپنے بارڈرز کے اوپر آرمی امپلائی کی ہوئی ہے اور جو ہے وہ آرمی وہ حفاظت کرتی ہے۔ اس طرح سے آرمڈ فورسز جو ہیں اس کی کئی قسمیں ہیں، اور ایک جیسے پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو بہت پاکستان کی جو آرمڈ فورس ہے وہ بہت بڑی ایک آرمڈ فورس ہے اور اس کے بہت سارے حصے ہیں، ایئر فورس ہے، نیول فورسز ہیں۔ تو یہ ساری جو فورسز ہوتی ہیں وہ ہر ملک اس کو رکھتا ہے اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک کا ڈیفینس، سیکیورٹی، دفاع، ٹھیک ہے۔ یہ بیرونی حملہ آوروں سے بچانا مطلب اس کا جو ایکسٹرنل جو لوگوں سے سیکیورٹی جو ہے نا، وہ ایک اس کی انٹرنل سیکیورٹی ہوتی ہے ملک کے اندر امن و امان، یعنی کہ جو صرف ملک سے باہر امن و امان نہیں، صرف جو ہے ملک کے باہر سے ہمیں جو ہے وہ سیکیورٹی نہیں چاہیے ہوتی، بلکہ ملک کے اندر بھی ہمیں سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے۔ ملک کے اندر بھی جو نیگیٹو ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان ایلیمنٹس سے حفاظت کے لیے جو ہے امن و امان کے لیے کچھ فورسز رکھی جاتی ہیں، جیسے کہ پولیس فورس ہے، تو وہ ملک کے شہریوں کو جو ہے وہ سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہے۔ تو ظاہر ہے وہ جو پولیس فورس رکھتے ہیں تو اس کو پے کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ پیسے چاہیے۔ اسی طرح لوگوں کی معاشرتی فلاح و بہبود، لوگوں کے فائدوں کے لیے بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں، جیسے کہ ہاسپٹل، سکولز، کالجز اور بہت سارے ادارے بنانے پڑتے ہیں لوگوں کی ویلفیئر کے لیے، تو ان کے اوپر بھی پیسے خرچ ہوتے ہیں، اس کے لیے آمدنی چاہیے حکومت کو۔ صحت عامہ، تعلیم، سماجی بہبود کی بہت ساری سروسز ہیں۔ معاشی ترقی کے لیے جیسے ڈیمز وغیرہ بنانے پڑتے ہیں، ہوائی اڈے تعمیر کرنے پڑتے ہیں، ریلیں اور سڑکیں بنانی پڑتی ہیں، بندرگاہیں تعمیر کرنی پڑتی ہیں۔ تو ان سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کسی ملک کی آمدنی میں اضافہ اور ملک میں مکمل روزگار کی صورتحال پیدا ہو، یعنی کہ حکومت کو ایسے اقدامات کرنے پڑتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ روزگار کی سہولت حاصل ہو، ان کو ان کی صلاحیت کے مطابق روزگار مل سکے۔ اسی طرح سے معیشت کے مختلف شعبے جیسے زراعت ہے، صنعت ہے، تجارت، بینکاری، اس میں ترقی کے پروگرامز بناتی ہے تاکہ ان شعبوں کو زیادہ سے زیادہ ترقی دے کے معیشت کو مستحکم بنایا جا سکے۔ ان سب فرائض کی تکمیل کے لیے حکومت کو مالی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے وسائل کا اہم ترین ذریعہ ٹیکس ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ٹیکس ہیں وہ حکومت کی آمدنی کا ذریعہ ہوتے ہیں، جس کے ذریعے وہ یہ سارے اوپر والے جو فنکشنز ہیں وہ پرفارم کرتی ہے۔ حکومت براہ راست اور بالواسطہ دونوں طرح سے ٹیکس لگاتی ہے۔ کئی قسم کے ٹیکس ہیں وہ ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے، ٹیکسز کی ٹائپس۔ بعض اوقات حکومت زائد نوٹ بھی چھاپتی ہے، ٹھیک ہے، ایک تو وہ ٹیکس لگاتی ہے، یہ بھی حکومت کی آمدنی کا ذریعہ ہے۔ دوسرا ذریعہ جو ہے وہ پرنٹنگ آف نیو نوٹس، جس کو ہم ڈیفیسٹ فائنانسنگ بھی کہتے ہیں۔ جب بھی حکومت بغیر گارنٹی کے نئے نوٹ چھاپتی چلی جاتی ہے، اس کو ہم معاشی اصطلاح میں ڈیفیسٹ فائنانسنگ کہتے ہیں۔ اور بعض اوقات حکومت قرضے بھی لیتی ہے، قرضے لے کے بھی اپنی ضروریات پوری کرتی ہے۔ تو یہ سارے حکومت کی آمدنی کے ذریعے، جیسے کہ یہ ایک ذریعہ ٹیکس ہے، دوسرا ذریعہ جو ہے زائد نوٹ چھاپنا ہے، تیسرا ذریعہ جو ہے وہ قرضے لینا ہے۔ تو یہ سارے ذرائع سے حکومت آمدنی حاصل کرتی ہے، اور اس آمدنی حاصل کر کے اس سے جو ہے یہ سارے فنکشنز پرفارم کرتی ہے جو کسی بھی اسٹیٹ کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ حکومت کے لیے یہ سارے فنکشنز پرفارم کرنا، یہ ساری چیزیں اسٹیبلش کرنا۔
تو اس چیپٹر میں ہم کیا پڑھیں گے؟ حکومت کی وہ پالیسی کہ وہ کن وسائل سے مالیات فراہم کرتی ہے اور یہ کس طرح سے خرچ کرتی ہے، اسی کو ہم مالیاتی پالیسی کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے. فسکل پالیسی کیا ہوتی ہے؟ حکومت کی وہ پالیسی کہ وہ کس طریقے سے اپنی آمدنی حاصل کرتی ہے اور اسے کس طریقے سے خرچ کرتی ہے، اسی کو ہم فسکل پالیسی کہتے ہیں. حکومت کی مالیاتی پالیسی کے اسٹڈی کو ہی ہم پبلک فائنانس کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پبلک فائنانس جو ہے اٹ از دی اسٹڈی اباؤٹ دی مینجمنٹ آف گورنمنٹ انکم اینڈ ایکسپینڈیچر. تو پبلک فائنانس جو ہے اس کے دو اسپیکٹس ہیں. یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. پبلک فائنانس جو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ پبلک فائنانس از دی مینجمنٹ آف گورنمنٹ انکم اینڈ ایکسپینڈیچر. یعنی کہ پبلک فائنانس جو ہے حکومت کی آمدنی اور اخراجات کا حساب کتاب اور اس کو سمجھنا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کی جو مینجمنٹ ہے وہ اس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں. اور اس کے دو اسپیکٹس ہیں پبلک فائنانس کے، انکم اور ایکسپینڈیچر. یعنی کہ ایک طرف جو ہے ہم آمدنی کے ذرائع ہم اسٹڈی کرتے ہیں پبلک فائنانس کے اندر کہ حکومت جو ہے آمدنی کہاں سے حاصل کرتی ہے، کیسے حاصل کرتی ہے اور کن اصولوں پہ عمل کرتی ہے آمدنی حاصل کرنے کے لیے. اس میں ہم ٹیکسز پڑھیں گے، ٹیکسز کی کئی ٹائپس پڑھیں گے، گورنمنٹ کے قرضے اور ان سب سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں وہ سارے اس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں. اور دوسرا جو اس کا اسپیکٹ ہے پبلک فائنانس کا، اٹ از دی ایکسپینڈیچر سائڈ. یعنی کہ حکومت نے جو آمدنی حاصل کی ہے اور اس آمدنی کو وہ کیسے خرچ کرے گی، حکومت کہاں کہاں پر خرچ کرے گی، کن ذرائع پہ خرچ کرے گی، کون سے پروجیکٹس لگائے گی، کون سے نہیں لگائے گی، کن اصولوں کے مطابق خرچ کرے گی، وہ سارے اصول اور قوانین اس میں ہم اسٹڈی کریں گے. تو اور دوسرا یہ کہ حکومت اپنی انکم اور ایکسپینڈیچر کو بیلنس کیسے کرے گی، ان دونوں میں ایک مطابقت کیسے پیدا کرے گی، اس طریقے سے وہ مینیج کرے گی اپنی انکم اور ایکسپینڈیچر کو کہ وہ لانگ ٹرم میں ملک ترقی کر سکے اور ملک کے جو معاشی مسائل ہیں وہ حل ہو سکے. تو یہ ساری جو اسٹڈی ہے پبلک فائنانس اس کو ہم کہتے ہیں. اور اس گورنمنٹ کی یہ جو ساری مینجمنٹ ہے، یہ گورنمنٹ کی وہ پالیسی جو کہ انکم اور ایکسپینڈیچر کو وہ مینجمنٹ کرنے کے لیے بناتی ہے، کوئی بھی گورنمنٹ اڈاپٹ کرتی ہے، اس کو ہم فسکل پالیسی کہتے ہیں. تو یہ تھا پبلک فائنانس. اب یہاں پر ہم ڈفرینس دیکھیں گے سرکاری مالیات بمقابلہ نجی مالیات، پبلک فائنانس ورسز پرائیویٹ فائنانس. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ پبلک فائنانس جو ہوتی ہے یہ اٹ از ریلیٹڈ ٹو دی مینجمنٹ آف انکم اینڈ ایکسپینڈیچر آف گورنمنٹ. ٹھیک ہے. جو پرائیویٹ فائنانس ہے یہ بھی مینجمنٹ آف انکم اینڈ ایکسپینڈیچر ہوتی ہے، لیکن اٹ از ریلیٹڈ ٹو دی انڈیویجولس. یعنی کہ جو عام افراد ہیں، عام لوگ ہیں، ان کی انکم اور ایکسپینڈیچر، ان کی آمدنی اور اخراجات کا جو حساب کتاب ہے، اس کی جو مینجمنٹ ہے، اس کو ہم نجی مالیات یا پرائیویٹ فائنانس کہتے ہیں. تو پبلک فائنانس کا تعلق گورنمنٹ سے ہے اور پرائیویٹ فائنانس کا تعلق عام افراد یا لوگوں سے ہے. تو اب ان دونوں کا ہم کمپیریزن کرتے ہیں کہ ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے. سرکاری مالیات کے تحت حکومت کے ایسے اقدامات اور طریقہ کار کا جائزہ لیا جاتا ہے جس کے پیش نظر اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ مختلف ذرائع سے کس طرح اور کس قدر آمدنی حاصل کرتی ہے اور مختلف مدات پر خرچ کرنے کے لیے کون سے اقدامات کرتی ہے اور آمدنی اور اخراجات کے تخمینے کیسے لگاتی ہے. جبکہ نجی مالیات کا تعلق عام افراد کی آمدنی حاصل کرنے، اسے ضروریات زندگی اور دیگر امور پر خرچ کرنے سے ہوتا ہے. تو پبلک اور سرکاری مالیات اور پرائیویٹ فائنانس اور پبلک فائنانس دونوں میں جو ڈفرینس ہے وہ دیکھنے کے لیے ہمیں دو چیزیں دیکھنی ہوگی کہ ان دونوں میں جو کامن چیزیں کون سی ہیں، کامن فیچرز کیا ہیں، یعنی کہ مشترکہ خصوصیات دونوں میں کون کون سی ہیں، یعنی کہ ایسی کون سی خصوصیات ہیں جو ان دونوں میں موجود ہیں اور فرق کون سے ہیں ان دونوں میں. تو یہ ہم سب سے پہلے اس کی مشترکہ خصوصیات یا کامن فیچرز ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلا جو اس کا آپٹیمم یوز آف ریسورسز، وسائل کا موزوں استعمال. یہ اس میں سب سے جو مشترکہ خصوصیات جو ہے ان دونوں کی، ان میں ایک مشترکہ خصوصیت یہ ہے کہ دونوں جو ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ ہو چاہے وہ عام افراد ہوں، دونوں کو ایک مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ یہ ہے کہ دونوں کی آمدنی محدود ہوتی ہے اور اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، خواہشات لامحدود ہوتی ہیں. تو اپنے محدود آمدنی میں رہتے ہوئے اپنے لامحدود جو خواہشات ہیں یا اخراجات جو ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے انہیں بہتر ایک پالیسی بنانی پڑتی ہے.
تو دونوں کو جو ہے وہ حکمت عملی ایک بنانی پڑتی ہے جس کے اوپر عمل کر کے وہ اپنے کم سے کم وسائل کی مدد سے زیادہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں. تو دونوں ہی, چاہے وہ انڈیویجولز ہوں چاہے وہ گورنمنٹ ہو, تو ان کو جو ہے نا اس کم یعنی کہ انکم کنسٹرینٹ میں رہتے ہوئے اپنے زیادہ سے زیادہ ضروریات کو پورا کرنا پڑتا ہے. سیکنڈ جو کامن جو خصوصیت ہے جو پرائیویٹ اینڈ پبلک فائنانس دونوں میں وہ ہوتی ہے قرضے کی ضرورت. جو دونوں ہیں اس میں لوگوں کو بھی قرضے کی ضرورت پڑتی ہے چونکہ وسائل محدود ہیں اور ضروریات زیادہ ہیں, تو اس لیے اپنے محدود وسائل کو سے زیادہ سے زیادہ ضروریات پوری کرنے کے لیے انہیں اکثر قرضے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے اور انہیں قرضہ لینا پڑتا ہے اپنی آمدنی میں کمی کو پورا کرنے کے لیے. سرکاری مالیات میں یہ ہوتا ہے کہ حکومت کی چونکہ مالیات ہے اور حکومت کے پاس قرضہ حاصل کرنے کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے, اندرونی اور بیرونی ذرائع سے حکومت قرضہ حاصل کر لیتی ہے. جبکہ نجی افراد جو ہوتے ہیں نجی مالیات میں وہ افراد جو ہیں بیرونی ذرائع سے تو یعنی کہ دوسرے ملکوں سے تو نہیں قرضہ وہ حاصل کرتے, لیکن ان کے لیے قرضہ حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ اپنے دوست احباب سے قرضہ حاصل کرتے ہیں, رشتہ داروں سے یا بینکوں سے بھی قرضہ حاصل کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے وہ بھی قرضہ حاصل کر کے اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. اور تیسرا جو فیچر ہے وہ ہے تشکیل سرمایہ, کیپٹل فارمیشن. حکومت ہو یا عوام ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ ذرائع آمدنی کو بڑھایا جائے تاکہ بڑھتی ہوئی معاشی ضروریات کو پورا کیا جا سکے. اس لیے موجودہ وسائل کو مزید سرمایہ کاری میں لگا کر سرمایہ کی تشکیل کی جاتی ہے. لہٰذا سرکاری اور نجی مالیات کا مقصد نہ صرف موجود اخراجات کے لیے وسائل کی تفویض ہوتی ہے بلکہ مستقبل کے لیے مزید آمدنی کے ذرائع پیدا کرنا بھی ہوتا ہے. یعنی کہ تمام لوگ جو ہے نا وہ سیونگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا تشکیل سرمایہ کا مطلب ہے کہ سرمایہ کاری کرنا, فیوچر میں آمدنی حاصل کرنے کے لیے ذرائع پیدا کرنا, اور وہ تبھی پیدا ہوتے ہیں جب آپ سیونگ کریں, اپنے اخراجات کم کریں اپنی انکم سے, تو پیسے کچھ بچا کے آگے فیوچر کے لیے انویسٹ کر سکیں. جیسے عام افراد جو ہیں وہ بھی کچھ پیسے بچاتے ہیں, اس سے وہ گھر یا کوئی گاڑی خرید لیتے ہیں یا کوئی اس میں اس کو رینٹ پہ دے دیتے ہیں گھر خرید کے, تو اس طرح سے ان کو فیوچر میں آمدنی حاصل ہوتی ہے. تو یہ تشکیل سرمایہ ہے. اسی طرح حکومت بھی فیوچر میں آمدنی حاصل کرنے کے لیے پیسے بچاتی ہے. فورتھ پوائنٹ ہے آمدنی اور اخراجات کا توازن, بیلنس آف انکم اینڈ ایکسپینڈیچرز. نجی اور سرکاری مالیات کا ایک مشترکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آمدنی اور اخراجات میں توازن قائم رہے تاکہ قرضہ لینے کی ضرورت نہ ہو. ٹھیک ہے, تو اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, چاہے وہ عام افراد ہوں یا حکومت ہو, دونوں ہی اپنی انکم اور ایکسپینڈیچر کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہم نے ان میں مشترکہ خصوصیات دیکھی. اب ہم دیکھتے ہیں ان میں فرق. سرکاری اور نجی مالیات میں جو ڈفرینس ہے وہ کیا ہوتا ہے, ڈفرینس بٹوین پرائیویٹ اینڈ پبلک فائنانس. سرکاری مالیات کے تحت ہر سال حکومت اپنی آمدنی اور اخراجات کا تخمینہ لگاتی ہے کہ اسے مختلف ذرائع سے کس قدر آمدنی حاصل ہوگی اور اسے مختلف مدات پر کس طرح سے خرچ کرے گی. اس طرح سے نجی مالیات کے تحت عام افراد بھی اپنی آمدنی اور اخراجات کا تخمینہ لگاتے ہیں, لیکن دونوں میں کچھ باتوں کا فرق ہوتا ہے. یعنی کہ دونوں ہی اپنی انکم اور اخراجات کا تخمینہ لگاتے ہیں, لیکن ڈفرینس کیا ہے؟ سب سے پہلا جو ڈفرینس ہے وہ ہے آمدنی اور اخراجات کا طریقہ کار. عام افراد اپنا بجٹ بناتے وقت پہلے آمدنی کا اندازہ لگاتے ہیں اور اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ان کے اخراجات آمدنی سے تجاوز نہ کر پائیں. اگر عام افراد کی آمدنی بڑھ جائے تو اپنے اخراجات بڑھا لیتے ہیں, اور اگر ان کی آمدنی کم ہو جائے تو وہ اپنے اخراجات کو بھی کم کر لیتے ہیں اور صرف بنیادی ضروریات زندگی کی اشیاء ہی خریدتے ہیں. بس وہ اپنے اخراجات کو اپنی آمدنی تک محدود رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ عام افراد جو ہے نا, جیسے کہ اگر میں انکم ارن کر رہی ہوں تو میں دیکھوں گی کہ میری سیلری کتنی ہے پہلے, تو میں اس سیلری کے مطابق اپنے اخراجات کروں گی. میری سیلری بڑھ جائے گی, میں اپنے اخراجات بھی بڑھا لوں گی. میں زیادہ بڑا گھر, زیادہ بڑی گاڑی خریدوں گی, زیادہ اچھے کپڑے خریدوں گی, اور میرا کھانے پینے کا سٹائل بھی پہلے سے بہتر ہو جائے گا. تو میں اپنے اخراجات کو اپنی انکم کے حساب سے مینیج کروں گی. لیکن جو گورنمنٹ ہے وہ کیا کرتی ہے, اس کے برعکس حکومت پہلے اپنے اخراجات کا تخمینہ لگاتی ہے. ٹھیک ہے, عام افراد جو ہے وہ پہلے آمدنی کا اندازہ لگاتے ہیں, پھر اس آمدنی کے گیون انکم کے مطابق اپنے اخراجات کو اس گیون انکم کے ساتھ میچ کرتے ہیں. لیکن گورنمنٹ جو ہے نا وہ یہاں سے الٹ ہے یہ سچویشن. گورنمنٹ جو ہے وہ پہلے اپنے اخراجات کو ڈیسائیڈ کر لیتی ہے. ٹھیک ہے, وہ دیکھ لیتی ہے کہ اس نے اتنے اخراجات کرنے ہیں, پھر ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنی آمدنی حاصل کرتی ہے. یعنی کہ پھر وہ اگر فرض کریں کہ گورنمنٹ جو ہے اس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ اس سال اس نے 10 ملین اخراجات کرنے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس نے اپنے اخراجات جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کر لیے.
اب یہ 10 ملین کے اخراجات کرنے کے لیے جو اس کو انکم بھی 10 ملین کی چاہیے، تو اب وہ انکم جو ہے وہ کہاں سے حاصل کرے گی؟ 10 ملین کے وہ ٹیکس لگائے گی، یا 10 ملین کا وہ قرضہ لے گی، یا کچھ قرضہ لے لے گی، کچھ ٹیکس لگائے گی، یا کچھ نئے نوٹ چھاپ دے گی. اس طرح سے وہ پہلے اپنے اخراجات ڈیسائیڈ کر لیتی ہے گورنمنٹ، اور پھر ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے وہ جو ہے نا انکم حاصل کرتی ہے. جبکہ عام افراد جو الٹ ہیں، ان کا پروسیس الٹ ہوتا ہے، وہ پہلے اپنے انکم کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کی انکم گیون ہوتی ہے، انہوں نے انکم اپنی خود ڈیسائیڈ نہیں کرنی ہوتی، ان کی انکم پہلے سے گیون ہوتی ہے. اور یعنی کہ ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میری اتنی سیلری ہے، یا اتنا میرا اس سال مجھے سیلری ہوگی، یا اس مہینے مجھے اتنی ہوگی انکم، تو اس انکم کے مطابق وہ اپنے اخراجات کو مینیج کرتی ہے. لیکن گورنمنٹ اپنے اخراجات کے مطابق اپنی انکم کو میچ کرتی ہے، اخراجات کے ساتھ انکم کو گورنمنٹ میچ کرتی ہے، جبکہ عام افراد جو ہے انکم کے ساتھ اپنے اخراجات کو مینیج کرتے ہیں یا میچ کرتے ہیں. یہ جو ہے یہ ایک ڈفرینس تھا. دوسرا ڈفرینس جو ہے وہ ہے مدت کا، ٹائم پیریڈ کا. یہ دیکھیں یہ کیا ہے. اب یہ دیکھیں مدت، حکومت اپنی آمدنی و اخراجات کے تخمینوں سے متعلق جو بجٹ تیار کرتی ہے، اس کی مدت عام طور پر 1 سال ہوتی ہے. اس کو ہم 1 فسکل ایئر یا 1 اکاؤنٹنگ پیریڈ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، حکومت کا جو بجٹ کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، جس پیریڈ کے لیے وہ بجٹ بناتی ہے، اس کو 1 فسکل ایئر یا اکاؤنٹنگ پیریڈ بھی بولتے ہیں، یا 1 فائنینشیل ایئر بھی بولتے ہیں. جبکہ عام افراد کی وہ عام طور پہ 1 سال کا ہوتا ہے. حکومت کا جو فائنینشیل پیریڈ ہوتا ہے وہ 1 ایئر کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جبکہ عام افراد کی آمدنی و اخراجات کے لیے کسی مخصوص وقت کا تعین نہیں کیا جا سکتا. کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کیونکہ ہر شخص کی کیونکہ عام افراد اپنے اخراجات کو انکم کے ساتھ میچ کرتے ہیں، تو ان کی جو انکم ہے ان کو ڈفرینٹ پیریڈس کے لیے ملتی ہے. بعض لوگ جو ہے ڈیلی بیسس پہ کام کرتے ہیں، ڈیلی ویجز کے اوپر، یومیہ اجرت. جیسے مزدور ہیں وہ ڈیلی ان کو اجرت ملتی ہے، وہ جس دن کام کریں گے اتنی ہی ان کو اجرت اس دن کی ملے گی. 2 دن کام کریں گے 2 دن کی اجرت ملے گی. تو وہ ڈیلی چونکہ ان کی اجرت مختلف بھی ہو سکتی ہے، ڈیلی بیسس پہ ان کو ملتی ہے اجرت، تو وہ اپنے اخراجات کو بھی ڈیلی کے حساب سے مینیج کرتے ہیں. یعنی کہ وہ دیکھتے ہیں کہ آج ہماری اتنی انکم ہے اور اتنے اخراجات ہی ہم نے، آج ہماری 100 روپیز انکم ہے تو اس دن وہ 100 روپیز انکم کے حساب سے اخراجات کریں گے. جس دن ان کو زیادہ انکم ملے گی اس دن وہ زیادہ اخراجات کرتے ہیں. اکثر مزدور طبقہ جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ اخراجات کرتا ہے، کیونکہ وہ اکثر اپنی انکم جو ہے وہ زیادہ، جس دن انہیں آمدنی حاصل ہو جاتی ہے اس دن اخراجات زیادہ کر کے وہ اپنی آمدنی کو خرچ کر دیتے ہیں سارا. بعض لوگوں کو ہفتہ وار اجرتیں ملتی ہیں تو وہ اپنے ویکلی وہ اپنا بجٹ بنائیں گے. ٹھیک ہے، ویکلی اپنے ایکسپینڈیچر مینیج کریں گے ویکلی انکم کے ساتھ. بعض لوگوں کو منتھلی سیلری ملتی ہے، ٹھیک ہے، وہ منتھلی اپنا بجٹ بنائیں گے، کوئی 1 ماہ کا بجٹ بنائیں گے کہ 1 ماہ کی انکم اور ایکسپینڈیچر کا حساب کتاب کریں گے. بعض جو بڑے کاروباری ادارے ہوتے ہیں وہ 1 سال کے لیے بھی کرتے ہیں، کیونکہ وہ اینول اپنے اکاؤنٹس جو ہیں وہ بیلنس کرتے ہیں. تو کاشتکاروں کو آمدنی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ان کی فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے. کاشتکاروں کا حساب ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ان کا فصل کے حساب سے ہوتا ہے، تو وہ جب ان کی فصل پکتی ہے تو اس وقت وہ اپنے اخراجات اور انکم کا بیلنس کرتے ہیں. تو اس طرح سے نجی افراد جو ہے ان کا ٹائم پیریڈ، اکاؤنٹنگ پیریڈ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، جبکہ گورنمنٹ کا اکاؤنٹنگ پیریڈ جو ہے وہ 1 ایئر ہی ہوتا ہے، جس کو ہم 1 فائنینشیل ایئر یا 1 فسکل ایئر بولتے ہیں. تیسرا جو ڈفرینس ہے وہ ہے اندرونی اور بیرونی قرضے، انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل لونز. جیسے ہم نے دیکھا کہ حکومت کو بھی قرضوں کی ضرورت ہوتی ہے، عام افراد کو بھی قرضوں کی ضرورت ہوتی ہے. حکومت جو قرضے جو ہے اندرونی ذرائع سے بھی حاصل کرتی ہے اور بیرونی ذرائع سے بھی حاصل کرتی ہے. اندرونی ذرائع کون سے ہیں حکومت کے؟ یعنی کہ حکومت عوام سے قرضے حاصل کرتی ہے. جیسے کہ آپ پرائز بانڈ خریدتے ہیں، تو آپ جب پرائز بانڈ خریدتے ہیں تو وہ جو پرائز بانڈ کی رقم ہے آپ حکومت کو قرضہ دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ حکومت کا اندرونی قرضہ ہے. اسی طرح حکومت بینکوں سے بھی قرضہ لیتی ہے. اور بیرونی قرضہ کون سا ہوتا ہے؟ دوسرے ملکوں سے لیتی ہے یا مختلف بین الاقوامی اداروں سے لیتی ہے، جیسے کہ IMF، ورلڈ بینک وغیرہ سے قرض لیتی ہے، وہ بیرونی قرضہ ہے حکومت کا. اس طرح حکومت کے پاس اندرونی اور بیرونی قرضوں کے کافی وسائل، لامحدود وسائل ہوتے ہیں. مطلب کافی وہ لامحدود تو نہیں کہنا چاہیے اس کو، مطلب کافی زیادہ وسائل ہوتے ہیں اس کے پاس قرضے لینے کے عام افراد کے مقابلے میں. بیرونی قرضے جو ہیں وہ غیر ممالک اور غیر ملکی مالی ایجنسیوں سے حاصل کیے جاتے ہیں، جبکہ عام افراد صرف اندرونی ذرائع سے حاصل کرتے ہیں. اور اندرونی ذرائع بھی ان کے لمیٹڈ ہوتے ہیں حکومت کے مقابلے میں، کیونکہ اندرونی ذرائع میں جیسے دوست احباب رشتہ دار ہوتے ہیں اور بینکوں سے بھی وہ عام طور پہ لے سکتے ہیں، لیکن لمیٹڈ ہی ہوتا ہے ان کا، وہ اتنا زیادہ قرضہ نہیں لیتے. تو 4تھ جو ڈفرینس ہے اس کی طرف ہم آ جاتے ہیں 3rd پڑھنے کے بعد، خسارے کی سرمایہ کاری، ڈیفیسٹ فائنانسنگ.
حکومت کے پاس اپنے آمدنی بڑھانے کا ایک اور ذریعہ بھی ہوتا ہے جسے ہم خسارے کی سرمایہ کاری کہتے ہیں، یعنی حکومت اپنے اخراجات پورا کرنے کے لیے بغیر گارنٹی کے نوٹ چھاپ لیتی ہے، اس طرح سے اپنی آمدنی میں اضافہ کر لیتی ہے. یعنی کہ حکومت کے پاس جب پیسے نہیں اس کے پاس ہوتے ہیں، ٹیکسوں کے ذریعے انکم نہیں اتنی اکٹھی ہوتی، قرضہ لے کے بھی اتنی انکم اکٹھی نہیں ہوتی، تو پھر وہ کیا کرتی ہے، وہ نوٹ چھاپ لیتی ہے. نوٹ چھاپ کے وہ کوئی پروجیکٹ کے اوپر جہاں جہاں پیسے لگانے ہوتے ہیں وہ لگا دیتی ہے. تو لیکن اس سے جو نقصان ہوتا ہے وہ ہے افراط زر، انفلیشن پھیل جاتا ہے اس سے. جیسے آپ نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا، بینک کے چیپٹر میں انفلیشن کا پڑھا، منی سپلائی کے بارے میں پڑھا کہ کوانٹی تھیوری آف منی میں، کہ جیسے ہی منی سپلائی اضافہ ہوتا ہے اس میں کسی بھی اکانومی میں، تو وہاں پر انفلیشن کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہے اس میں یہ نقصان بھی ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے لیکن اس کا لانگ ٹرم میں انفلیشن ہو سکتا ہے اس سے، ٹھیک ہے، کیونکہ زر کی مقدار میں اضافے سے قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اور زر کی قدر کم ہو جاتی ہے. اور اچھا، گورنمنٹ جو ہے وہ تو خسارے کی سرمایہ کاری کر سکتی ہے، نوٹ چھاپ کے اپنی ضرورت پوری کر سکتی ہے، لیکن عام افراد کر سکتے ہیں ایسا؟ عام افراد نوٹ چھاپ نہیں سکتے، کیونکہ لوگوں کے پاس، عام افراد کے پاس نوٹ چھاپنے کی اتھارٹی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ایک جرم ہے. اگر آپ نوٹ چھاپیں گے تو آپ کو سزا ہو سکتی ہے. ہاں یہ کہ آپ عید مبارک والے نوٹ چھاپ سکتے ہیں اس قسم کے، لیکن اصلی نوٹ نہیں آپ چھاپ سکتے، ٹھیک ہے. کے بعد ہے نیکسٹ پوائنٹ ہے، ففتھ پوائنٹ ہے مستقبل کے ترقیاتی منصوبے، فیوچر ڈیولپمنٹ پلانس. حکومت اپنے بجٹ بناتے وقت ملک کے مستقبل کی ضروریات سے متعلقہ ترقیاتی کاموں کو پیش نظر رکھتی ہے، مثلاً بیراج بنانا، نہریں کھودنا، پن بجلی کے منصوبے، ذرائع مواصلات اور خبر رسانی کے ذرائع ترقی وغیرہ. ان منصوبوں پر حکومت کا خرچ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حکومت عوام کا معیار زندگی بلند کرنا چاہتی ہے، جبکہ عام افراد زیادہ تر اپنی موجودہ ضروریات کو پورا کرنے پر اکتفا کرتے ہیں. حکومت کے جو اخراجات ہوتے ہیں نا، اس کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں اور ایک نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں. ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر میں فیوچر کی فلاح و بہبود کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس میں اس سال کی موجودہ ضروریات کو مد نظر رکھا جاتا ہے. عام افراد بھی جو ہے ڈیولپمنٹ اور نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کے اوپر اسپینڈ کرتے ہیں، اپنی انکم کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر ان کی جو موجودہ ضروریات ہوتی ہیں وہ زیادہ اہم ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ان کے لیے پورا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. نیکسٹ ہمارا جو ڈفرینس ہے پبلک اینڈ پرائیویٹ فائنانس میں، وہ ہے غیر معمولی تبدیلیاں، میجر چینجز. حکومت کے وسائل و اختیارات چونکہ وسیع ہوتے ہیں، اس لیے اپنی آمدنی و اخراجات میں بڑی بڑی تبدیلیاں آسانی سے کر سکتی ہے اور مطلوبہ منصوبوں کے لیے اندرونی و بیرونی ذرائع سے سرمایہ حاصل کر سکتی ہے. لیکن نجی افراد کی آمدنی و اخراجات، آمدنی اور اختیارات محدود ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے اخراجات میں بڑے پیمانے پر تبدیلی کرنا ممکن نہیں ہوتا. گورنمنٹ جو ہے وہ میجر چینجز کر سکتی ہے، بجٹ کبھی بڑھا دیتی ہے کسی ایک شعبے کا، کبھی کم کر دیتی ہے، قرضہ کبھی بہت زیادہ لے لیتی ہے، کبھی کم لیتی ہے، کبھی نہیں لے گی. تو اس طرح سے حکومت جو ہے میجر چینجز کر سکتی ہے، لیکن جو ہے عام افراد اس طرح کی چینجز کرنے کی ان میں صلاحیت نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی انکم جو ہے وہ فکسڈ ہوتی ہے. عام طور پہ اس انکم سے ہٹ کے وہ اتنے زیادہ اخراجات میں کمی بیشی نہیں کر سکتے، اور ان کی انکم میں بھی بہت بڑی بڑی تبدیلیاں نہیں ہوتی. سیونتھ پوائنٹ ہے فاضل بجٹ یا سرپلس بجٹ. سرپلس بجٹ ہوتا ہے جب آپ کی انکم آپ کے ایکسپینڈیچر سے بڑھ جائے، آپ آمدنی زیادہ حاصل کر رہے ہوں اور اخراجات لیکن کم کر رہے ہو، تو آپ کا بجٹ فاضل یا سرپلس ہوگا. یعنی کہ ہر شخص جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ سیونگ کرے، ٹھیک ہے، اپنی انکم میں سے کچھ بچائے، سارے کا سارا خرچ نہ کرے. تو عام افراد جو ہے نا وہ فاضل بجٹ اگر بناتے ہیں تو ان کو خوشی ہوگی اس چیز سے، اور وہ یعنی کہ ہمیشہ ان کی کوشش ہوگی کہ وہ فاضل بجٹ ہی بنائیں، اس کو اچھا سمجھتے ہیں، کیونکہ ہر بندہ سیونگ کرنا چاہتا ہے. لیکن گورنمنٹ جو ہے اگر فاضل بجٹ بنائے تو وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا. یعنی کہ گورنمنٹ جو ہے اپنی انکم سے عام طور پہ زیادہ ہی اخراجات کر رہی ہوتی ہے، اور گورنمنٹ اپنی انکم سے کم اخراجات کرے تو یہ گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ چیز اچھی نہیں ہے. کیوں نہیں اچھی ہے یہ؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انکم گورنمنٹ کی اگر زیادہ ہو گئی ہے اور اخراجات کم ہے، تو گورنمنٹ کی انکم چونکہ ٹیکسوں کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ٹیکسوں سے عوام کے اوپر ٹیکس لگا کے ہی حکومت انکم حاصل کرتی ہے نا. تو اگر انکم زیادہ ہے لیکن اس انکم کو خرچ نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے عوام پہ تو ٹیکسوں کا بہت زیادہ بوجھ ڈال کے آمدنی تو حاصل کر لی ہے، لیکن اس کو عوام کے فلاح و بہبود کے منصوبوں پہ خرچ نہیں کیا. تو اس چیز کا اکنامکس کے پوائنٹ آف ویو سے، اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ جو ہے اچھی چیز نہیں ہے.
اگر حکومت کا بجٹ متوازن ہو تو اسے بہتر خیال کیا جاتا ہے، یعنی کہ انکم اور ایکسپینڈیچر کو بیلنس ہونا چاہیے. اگر آمدنی زیادہ اور اخراجات کم ہیں تو یہ گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جب ٹیکسز آپ زیادہ لگاتے ہیں تو اس سے اکانومی پہ نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے. تو اس لیے اگر ٹیکس زیادہ لگا لی ہیں آپ نے تو ان کو آپ کو خرچ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ جب آپ ٹیکسوں سے حاصل کردہ رقم کو خرچ کریں گے تو اس سے اچھا اثر پڑے گا اکانومی پہ، اور اس سے مختلف منصوبے بھی شروع ہوں گے. تو ایک طرف ٹیکسوں سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے تو اکانومی پہ نیگیٹو افیکٹ پڑا ہے، تو دوسری طرف پازیٹیو بھی پڑے گا. تو یہ تھا 7 پوائنٹ. اب ہم 8 پوائنٹ کی طرف آ جاتے ہیں. یہ 8 پوائنٹ ہے سرکاری مالیات کی تشہیر. ٹھیک ہے، سرکاری مالیات کی تشہیر، پبلسٹی آف پبلک فائنانس. یہ کیا ہے جی؟ یہ دیکھتے ہیں. حکومت اپنے بجٹ کی خوب تشہیر کرتی ہے. اخبارات، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور دوسرے سرکاری ایجنسیوں کے ذریعے اس بات کی تشہیر کی جاتی ہے کہ آئندہ آنے والے سال حکومت کی آمدنی کتنی ہوگی اور کتنے نئے ٹیکس لگائے جائیں گے. جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی گورنمنٹ کا بجٹ بنتا ہے تو وہ ٹی وی پہ اناؤنس کیا جاتا ہے. ٹیکسز کے حوالے سے گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے، فائنانس منسٹر بجٹ اناؤنس کرتے ہیں، اسپیچز ہوتی ہیں تو پارلیمنٹ میں پیش کیا جاتا ہے وہ جو بجٹ ہے، اور وہ ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، اور وہ باقاعدہ یہ لوگوں کو، میڈیا کو وہ پرووائڈ کیا جاتا ہے اس کی کاپیز بجٹ کی. تو جبکہ عام افراد جو ہے وہ ایسا نہیں کرتے، وہ اپنا بجٹ جو ہے وہ چھاپ کے لوگوں کو نہیں دکھاتے، بلکہ اس کو سیدھے راز میں رکھتے ہیں، کیونکہ ہر شخص جو ہے اس کے لیے یہ جو ہے انکم اور اخراجات کا جو حساب کتاب ہے وہ اس کا پرسنل میٹر ہے، تو وہ لوگوں کو نہیں بتاتا، نہ وہ بتانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اسے چھپا رہا ہوتا ہے. تو کیونکہ اس کو سیکیورٹی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، اور مختلف ریزنز کی وجہ سے لوگ نہیں بتاتے دوسروں کو. تو اس لیے یہ بھی ایک فرق ہے سرکاری مالیات اور پرائیویٹ جو مالیات ہیں اس میں، کہ گورنمنٹ کا جو بجٹ ہوتا ہے اس کی تشہیر ہوتی ہے، جبکہ عام جو افراد کا جو بجٹ ہوتا ہے اس کی تشہیر نہیں ہوتی. 9 پوائنٹ ہے مالیات سے متعلق ریکارڈ کی تیاری اور تحفظ. یہ کہ فائنانس ریکارڈ، یعنی کہ جو سرکاری مالیات ہے، حکومت کا آمدنی و اخراجات کے متعلق جو اعداد و شمار ہیں وہ باقاعدہ ان کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، اس کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے. اور نیا بجٹ بناتے وقت اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے. جو گورنمنٹ کا جو بجٹ ہوتا ہے اس کی آمدنی اور اخراجات کا جو باقاعدہ حساب ہوتا ہے، تمام اداروں میں جو ہوتا ہے وہ سارے اکاؤنٹس جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، ان کا ریکارڈ سارا، اور اس کا باقاعدہ آڈٹ ہوتا ہے. آڈٹ مین ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ کے اکاؤنٹس ہیں ان کی انکم اور ایکسپینڈیچر کس طرح سے آپ نے خرچ کیے ہیں، کس طرح سے آمدنی حاصل کی ہے، اس کی باقاعدہ چیکنگ ہوتی ہے. دیکھا جاتا ہے کہ وہ باقاعدہ جو ہے قوانین کے مطابق ہی آمدنی و اخراجات کیے گئے ہیں سارے. تو جبکہ عام افراد جو ہیں وہ اکثر اپنے جو بجٹ ہے اس کا ریکارڈ نہیں رکھتے، اکثر وہ ریٹن فارم میں بھی نہیں ہوتا ان کے، اور ان کو زبانی بھی اکثر یاد نہیں ہوتا کہ انہوں نے کتنے اخراجات کیے. کچھ لوگ لکھ لیتے ہیں لیکن وہ محدود پیمانے پر ہی ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، اکثر لوگ نہیں کرتے، اور ان کے لیے ضروری نہیں ہوتا، اور نہ ہی انہوں نے اپنا جو ریکارڈ ہے وہ لکھ کے کسی کو دکھانا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے تو اپنے پاس اس کو یعنی کہ خفیہ رکھنا ہوتا ہے، سیکرٹ ان کا پرسنل میٹر ہے یہ. لیکن گورنمنٹ کا ہی پرسنل میٹر نہیں ہے، اور گورنمنٹ نے جو ہے یہ عوام کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. کیا جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں وہ فائنانس منسٹری کا جو باقاعدہ ریکارڈ ہے وہ لوگوں کے سامنے پبلش کیا جاتا ہے. 10 پوائنٹ ہے اس کا غیر ملکی تحائف اور امداد. ٹھیک ہے، یہ اس کا 10 پوائنٹ ہے فورن اسسٹنس. اکثر جب آپ کو کوئی خدا نخواستہ ناگہانی حالات آ جائیں، سیلاب، زلزلے وغیرہ، خشک سالی وغیرہ، تو دوسرے ممالک سے امداد دی جاتی ہے. جن ممالک سے بھی ہمارے تعلقات ہیں آفیشیلی تو وہ امداد اور تحائف ہمیں دیتے ہیں. یہ عام طور پہ جو گرانٹس ہوتی ہیں اس قسم کی جو ناگہانی آفات کے دوران ہمیں ملتی ہے، وہ ظاہر ہے وہ چیریٹی بیسس کے اوپر ہوتی ہیں، اور تمام ممالک ہی ایک دوسرے کو دیتے ہیں. یہ ظاہر ہے یہ بین الاقوامی جو سمجھ لیں کہ ایتھکس ہے اس کا ایک حصہ ہے کہ آپ دوسروں کو جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو ہم انہیں امداد دیتے ہیں. اس طرح ہمیں بھی دیتے ہیں، اگر ہمیں ہمارے ملک میں کوئی اس طرح سے کوئی ناگہانی آفت آئی ہے تو ہمیں بھی لوگ پرووائڈ کریں گے، اور اگر دوسرے ملکوں میں ہمارے ہمسایہ ممالک میں یا جن کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ہیں وہاں آتی ہے تو ہم بھی انہیں دیتے ہیں.
تو لیکن عام افراد جو ہے نجی مالیات کے اندر اس میں غیر ملکی امداد ہمیں نہیں ملتی، وہاں پر ہم نے خود ہی سے برداشت کرنا ہوتا ہے، یا میرے دوستوں رشتہ داروں سے مل سکتی ہے، یا حکومت سے لمیٹڈ جو ہے کچھ امداد مل سکتی ہے، لیکن دوسرے ملکوں سے تو عام افراد کو نہیں ملتی امداد. تو یہ بھی ایک پبلک فائنانس اور پرائیویٹ فائنانس میں فرق ہے فورن اسسٹنس کا. تو آئی ہوپ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. سرکاری مالیات اور نجی مالیات کا ڈفرینس جو ہے، ان کی مشترکہ خصوصیات اور ان میں جو فرق ہے، اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اگر آپ کے اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے تو یو کین آسک. کیپ واچنگ. اللہ حافظ.